السلام علیکم ناظرین، رائے اسپیشل کے ساتھ میزبان مرزا صوبان بیگ حاضر خدمت ہے، اور اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک اور نئے مہمان کی ملاقات آپ سے کروانے لگے ہیں۔ یہ بات ناظرین کہی جاتی ہے کہ ایک فرد کو دین اور دنیا کے دونوں کے علوم سے آگاہ ہونا چاہیے، اور دونوں کے علوم میں اگر مہارت ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس کا ہمیں خاصا فقدان نظر آتا ہے۔ لیکن آج جن مہمان کو ہم آپ کے درمیان لے کر آئے ہیں، آپ ایک جانب عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جامعہ بنوری میں بحیثیت استاد بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم آئیں تو آپ صحافی کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آپ کے بہت سے کالمز اور آپ کے کالمز کا مجموعہ پاکستان کے صفحے اول کے اخبارات میں شائع بھی ہوتا رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں آپ نے ایک کتاب بھی اپنی مکمل کی ہے جس کی تقریب رونمائی میں بھی میں شریک تھا۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مولانا شفیع چترالی صاحب۔ مولانا صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کہیے گا کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، بہت سارے سوالات آپ سے پوچھنے، اور ایسی شخصیات ہمیں بہت کم ملتی ہیں کہ جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کا جو زندگی کا سفر ہے، آپ کا جو بچپن ہے، جو جوانی ہے، کس طرح گزری، کن حالات میں گزری، تعلیم کہاں کہاں سے مکمل کی، تھوڑا سا پس منظر بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں اظہار خیال کا اور اپنے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہونے کا مجھے موقع عنایت فرمایا۔ میرا تعلق پاکستان کے دور افتادہ ضلع چترال سے ہے، اور چترال کے اندر گرم چشمہ علاقہ ہے، وہاں قدرتی طور پر گرم چشمے نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ میں نے وہاں 1992 میں میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد میں کراچی آیا دینی تعلیم کے حصول کی خاطر، اور یہاں جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ طالب علمی کے دوران ہی درسی کتابوں اور درسی مصروفیات کے علاوہ مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، اور کچھ جرائد اور رسائل میں میرے مضامین طالب علمی کے دور میں ہی شائع ہوتے رہے۔ سن 2000 میں مدرسے سے فارغ ہوا۔ مجھے دو شوق تھے، ایک شوق تدریس کا تھا اور دوسرا لکھنے پڑھنے کا تھا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ الحمدللہ یہ دونوں شوق جو ہے وہ میری زندگی کا حصہ بن گئے بطور پیشے کے بھی۔ مجھے اپنی ہی مادری علمی میں تدریس کا موقع ملا، اور ساتھ ساتھ صحافت میں بھی، صحافت کے میدان میں بھی ایک معروف جریدہ، اس دور کے اندر چونکہ معروضی حالات ایسے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، اور یہ موضوع پوری دنیا میں دلچسپی کا موضوع تھا، بالکل، تو ایک ایسے جریدے کے ساتھ میرا تعلق ہوا کہ جس میں وہاں کی خبریں ہوتی تھیں۔ تو الحمدللہ مجھے ابتدا میں ہی ذمہ داریاں ملی، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں ذمہ داریاں بھی ادا کرتا رہا۔ 2001 میں کراچی سے روزنامہ اسلام کا اجرا ہوا، اور پھر 11 ستمبر کے واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد افغانستان پہ حملہ ہوا، اور حالات یکسر تبدیل ہو گئے، تو بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا صحافت کے حوالے سے۔ جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، اور ان کے جو مخصوص بعض انہوں نے جو ایجنڈا دیا تھا، اس ایجنڈے سے جو ہے وہ بہت سے طبقات متاثر ہوئے، تو صحافت بھی اس سے متاثر ہوئی، لیکن اس دور میں بھی الحمدللہ خدمت سر انجام دینے کا ہمیں موقع ملا۔ اور میں نے 2002 سے دوائے دل کے عنوان سے روزنامہ اسلام میں مستقل کالم نگاری، مضامین میرے شائع ہوتے رہیں لیکن یہ کہ مستقل کالم نگاری شروع کی، اور کچھ عرصے بعد 2006 میں میرے کالم جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے قومی روزنامے کے اندر بھی الحمدللہ میرے کالم شائع ہوئے، اور میرے کالموں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے وفاقی اردو یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن اور ماسٹرز کیا، اور اس وقت بھی میں کراچی یونیورسٹی میں ایم فل کا طالب علم ہوں، اور پہلا میرا کالموں کا مجموعہ شائع ہوا تھا، اور یہ تحریکات حریت کے عنوان سے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ جو ہے وہ چند دن پہلے ہی جی اس کا نیا ایڈیشن سامنے آیا ہے،
اس کا بھی ایڈیشن 2 سال پہلے آیا تھا، وہ 6 مہینے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اس کا نیا ایڈیشن کچھ نظر ثانی کے بعد اب سامنے آیا ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ بچپن ہی سے پڑھنے کا جی اور صحافت، ان 2 چیزوں کا شوق تھا، جی جی تو بچپن میں کبھی کھیلنے کودنے کا بھی کوئی شوق نہیں رہا؟ بہت شوق تھا، میں کرکٹ کا بڑا شیدائی تھا۔ اب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اب یعنی یہ ہے کہ خبریں دیکھنے تک اس حد تک دلچسپی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے اور ماحول بھی ہمارا جو وہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ میں کھیل سے بھی بڑی میری دلچسپی تھی، فٹ بال بھی کھیلتا تھا، کرکٹ بھی کھیلتا تھا، اور اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کا یعنی سمجھ لیں کہ اتنا زیادہ وہاں رواج نہیں تھا جتنا اس دور میں نے دیا اچھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، تو بہرحال کھیل سے بھی دلچسپی تھی۔ تو اس دور میں کوئی پسندیدہ کھلاڑی بھی ہوگا؟ اس دور میں یہ سعید انور کا دور تھا، ابھی اتفاق سے ابھی پچھلے ہفتے میری سعید انور صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں 40 کلومیٹر سے جو ہے وہ دور سے، ٹی وی شہر میں ہوتا تھا، گاؤں میں نہیں ہوتا تھا، تو ان کو دیکھنے کے لیے شہر آ جایا کرتا تھا، اور میں نے ان کو ایک خواب بھی بتایا کہ میں نے اس دور میں خواب دیکھا تھا کہ میں سعید انور کو بالنگ کرا رہا ہوں۔ اچھا، تو میں حیران تھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی تھی، لیکن اس دن جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے، میں ان سے سوالات کر رہا تھا، تو وہ بھی اس طرح کی بالنگ ہی تھی؟ جی، میں نے کہا کہ شاید یہ اس خواب کی تعبیر ہو۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جی خواب سچے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کے زندگی میں کی تعبیر مل جاتی ہے۔ جی ہاں، جی۔ اور اچھا یہ بتائیے گا مولانا صاحب، جیسے سعید انور صاحب کا بھی تذکرہ آ گیا ہے، آپ کی بھی پوری زندگی ہے کہ کھیل سے اٹھ کے ایک دم تمام چیزوں کو چھوڑنا اور مذہب کی جانب آ جانا، جی جی، یہ آپ کی لائف میں کیسے ممکن ہوا؟ کیا چیز تھی جو وسیلہ بن گئی، جو ذریعہ بن گئی؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اس کی۔ میں اپنی کلاس میں چھوٹا تھا اور مشہور یہ تھا میرے بارے میں کہ یہ ذہین ہے، تو میرے اساتذہ بھی مجھ سے توقع رکھتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، اور میرا اپنا بھی شوق تھا۔ تو ہمارے ہاں قریب میں ایک اسکول ہے، اس کے ہیڈ ماسٹر صاحب جلال الدین صاحب نام ہے ان کا، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، تو وہ خود ہیڈ ماسٹر ہیں اور انگلش پڑھاتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا بنو گے؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ روح کے ڈاکٹر بننا پسند کرو گے یا جسم کے؟ اللہ اکبر، بڑی گہری بات کر دی۔ میں یہ سوال سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جسم جو ہے اس نے تو مٹی میں ملنا ہے اور گلنا ہے اور سڑنا ہے، اور روح نے تو پرواز کر کے جانا ہے، اوپر جانی ہے، تو روح کے ڈاکٹر بن جاؤ۔ تو پھر انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ آپ عالم بن جائیں، آپ مدرسے میں جائیں۔ تو میں ان کی ترغیب پہ، میرے والدین جو ہے وہ اس وقت ان کی پوزیشن نہیں تھی، وہ اس پہ راضی نہیں تھے، تو میں ان کی رضامندی لیے بغیر میں گھر سے آیا تھا، اور میں نے جو ہے وہ یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، اور الحمدللہ اللہ نے اس فیصلے کی برکت سے مجھے بہت عزت دی، ماشاءاللہ۔ جی ہاں۔ تو آپ کے والدین اس وقت حیات ہیں؟ جی الحمدللہ، میرے والدین دونوں حیات ہیں اور بہت خوش ہیں میری زندگی، آپ کی زندگی دیکھ کے، کیونکہ آپ کا نام اور آپ کا مقام اور لوگ آپ کا نام پڑھتے ہیں، آپ کے کالمز کو پڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا مولانا صاحب کہ جس طرح میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، دین اور دنیا، ہمارا جتنے بھی جو مذہبی طبقہ ہے، خصوصی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے خاصا کٹا ہوا ہے، اور آگے بڑھ کے میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ صحافت کی جانب تو کوئی شاد و نادر ہی ایک آدھ فرد آ گیا تو آ گیا، تو ایک تو اس تاثر یا پسند نہیں کیا جاتا صحافت کو، یہ فقدان کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ مذہب کے ساتھ ساتھ صحافت کی جانب یہاں تک آنے کا کیا وسیلہ بنا ہے؟ صرف شوق ہی تھا؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں انگریزوں کے آنے کے بعد جو بڑی تبدیلی آئی، وہ تبدیلی یہ آئی بدقسمتی سے کہ ہمارا معاشرہ 2 الگ متوازی رخوں پہ چل رہا ہے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد ایک طبقے نے، جو علماء کا طبقہ تھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں جو ہے وہ جو صرف دینی علوم ہیں، ان کے حالات تھے، ان کی مجبوریاں تھیں کہ اس دینی علوم کو زندہ رکھنا چاہیے اور ان تک محدود رہنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ نظام جو انگریز نے دیا کہ اس نظام کے اندر دینی علوم کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو پاکستان بننے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے اس سابقہ نظام کی طرف جاتے جو انگریزوں کے آنے سے پہلے تھا۔ اس نظام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے اس دور کے بڑے سائنسدان گزرے ہیں یا ریاضی دان ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں مشہور لوگ، ان کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پڑھا،
پھر حدیث پڑھی، پھر تفسیر پڑھی، پھر آگے جا کے انہوں نے طب میں یا ریاضی میں، فلکیات میں، جغرافیہ میں جو علوم تھے ان علوم میں انہوں نے حاصل کی۔ تو خیر یہ ایک تفریق ہے جو چلی آ رہی ہے، آپ کا وہ درست ہے، تاثر درست ہے کہ تفریق چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں لکھنے پڑھنے کا جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا شوق تھا، میں نہیں دعویٰ کرتا کہ بہت زیادہ کوئی میں پڑھنے والا آدمی تھا، لیکن یہ کہ جو تھوڑا بہت شوق تھا اس میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے صحافی تھے، کتنے بڑے انشاء پرداز تھے، اور ان کا بر صغیر کی آزادی میں ان کی صحافت کا کتنا بڑا کردار ہے۔ میں نے مضمون پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ 1/3 جو ہے وہ آزادی کی جو تحریک ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کے جو رسالے تھے البلاغ اور جو دیگر ان کے رسالے اور کتابیں تھیں ان سے تھی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی شخصیت سے جو میں نے تاثر لیا، اور اس تاثر کی وجہ سے میں لکھنے کی طرف اور صحافت کی طرف میرا شوق پڑا۔ ویسے میرے جو دادا تھے مرحوم، وہ بھی اپنے علاقے کے جو 2-4 چند ہی لکھے پڑھنے والے لوگ تھے، تو ریاست کی طرف سے وہ مرزا کہلاتے تھے، منشی کہلاتے ہیں، لکھنے کا جو تھا۔ اچھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیشہ آبا ہے، وہ خاندانی وہ ہے، اس کا اثر ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں الحمدللہ لکھنے پڑھنے کا بھی ایک رجحان ہے، کتابیں بہت لکھی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں کی زیادہ تشہیر نہیں کی جاتی، ان کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ تو لیکن یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا مزاج ہے، اور ہر بڑے ادارے سے سالانہ کم از کم 10 20 30 کتابیں تو لکھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال لکھنے پڑھنے کا ہمارے مدارس میں سلسلہ ہے، اور میں اس سے بھی میں متاثر ہوا۔ میں نے بھی یہی چیز دیکھی ہے، اور ہمارے جو کچھ مفتی حضرات دوست بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عام فرد یا ایک عام طالب علم پورے مہینے یا 6 مہینے میں جتنا پڑھتا ہے اتنا ایک مدرسے کے طالب علم کو ایک دن میں پڑھا دیا جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ علم دوستی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے کہا جس طرح کہ اس کی تشہیر نہیں ہوتی، سامنے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاید مدارس کے افراد خود سامنے نہیں آنا چاہتے، خود تھوڑا پیچھے رہتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے یہ تو مزاج تو ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک مزاج کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اخلاص کی اور یعنی اخلاص اور اسی طریقے سے کہ ریاکاری نہ ہو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ للہیت ہو، تو یہ چیز یعنی گھٹی میں وہ دی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے تو وہ کام خود اپنے آپ کو منوائے۔ تو یہ ایک سوچ ہے کہ کوئی کتاب اپنی پذیرائی خود کرائے، اور کوئی بھی جو وہ ہے وہ یعنی کام آپ کریں تو وہ کام جو ہے وہ خود اپنے آپ کو منوائے، آپ اس کی تشہیر نہ کریں۔ تو یہ ایک سوچ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن معاشرے کی جو آج کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام مدارس کے اندر ہو رہا ہے، علمی، دینی، تصنیفی، اس کام کو میرے خیال میں سامنے لانا چاہیے، اس لیے کہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو حجابات ہیں ان حجابات کو ختم کرنا چاہیے، اور معاشرے کی جو علمی ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں لکھی جانی چاہیے اور ان کو سامنے لانا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت ساری باتیں آپ سے ہو گئیں، اور جیسا کہ ناظرین ہم نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ مولانا صاحب ایک کتاب کے بھی مصنف ہیں، اور میں آپ کو بلکہ دکھاؤں تو ہمارے پاس اس کا ایک سیمپل یا نمونہ جسے کہیں وہ بھی موجود ہے۔ یہ تحریکات حریت کتاب کا میں نے بہت سرسری سی اس پہ نظر ڈالی، ابھی تک میں پڑھ تو نہیں سکا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب اسے پڑھیں گے تو مزہ بہت آنے والا ہے، کیونکہ میرے اپنے اندر بھی بہت دلچسپی پیدا ہو چکی ہے اس کتاب کو لے کے کہ میں بھی جلد از جلد اس کا مطالعہ کر سکوں۔ تو آئیے ذرا تحریکات حریت پر مولانا صاحب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ تحریکات حریت، اس میں جو مرکزی خیال ہے وہ آپ نے کس چیز کو رکھا ہے، اور کس چیز کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ کتاب تحریر کی؟ دیکھیے میں نے اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے، اس کی جو وہ ہے وجہ تحریر ہے۔ ہمارے ہاں جو آدمی مطالعہ کرتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری جو جدوجہد رہی ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی انگریزوں کے خلاف، وہ بہت طویل ہے، تقریباً 300 سال کی جدوجہد ہے، اور اس کے اندر بہت سے معرکے ہوئے ہیں، بہت سی تحریکیں چلی ہیں، بہت سی شخصیات نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ لیکن
بدقسمتی سے بر صغیر کی تقسیم کے وقت جو اختلاف سامنے آیا کہ بر صغیر کو تقسیم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان بننا چاہیے یا متحدہ ہندوستان کے اندر رہنا چاہیے، اس اختلاف سے یہ چیز سامنے آئی کہ تاریخ اور تاریخ کے کرداروں کی الگ الگ تشریحات سامنے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں اور میرا مطالعہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ 1940 کے بعد پیدا ہوا ہے۔ 1940 سے پہلے جو پوری جدوجہد رہی ہے، اس جدوجہد میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو جلا وطن ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ہاں صحیح طریقے سے انصاف نہیں ہوتا، اور ان کی شخصیات کو جو ہے وہ اس انداز سے پیش نہیں کیا جاتا جیسے کہ پیش کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہی اگر ہم کسی ایک عام نوجوان سے، عام پڑھے لکھے آدمی سے جب پوچھتے ہیں تو ان کو صرف ایک بات قائد اعظم محمد علی جناح کی یاد ہے کہ وہ کانگریس کے شو بوائے تھے۔ ایک بات میں نے بھی جب اسکول میں پڑھا تھا تو یہی تاثر لے کے میں آیا تھا، اور ہمارے ایک عام نوجوان کو اتنا ہی پتہ ہے۔ حالانکہ ان کا جو کردار ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ان کے قلم کا، ان کے کردار کا، ان کی سیاست کا، وہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کو جیسے وہ ہے اس طرح پیش کیا جانا چاہیے، اور اس کو کسی خاص زاویے تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ میرے اس تاثر کا نتیجہ ہے، جو میں مطالعے کے دوران یہ محسوس کرتا تھا کہ ہمارے ہاں تاریخ کے کچھ کردار ایسے ہیں جو ہمارے محسن ہیں، لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ان کے ساتھ جو ان کے کردار کو جس طرح پیش کیا جانا چاہیے اس طرح نہیں پیش کیا گیا۔ تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ درست، تو جو ہمارے ایسے کردار ہیں انہیں دنیا کے سامنے لانے کے لیے اس میں کوشش کی گئی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے متحدہ ہندوستان اور پاکستان کی جو بات کی، آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد سے خاصی لگاؤ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے خاصی حد تک مخالف تھے، بلکہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، تو آپ کی کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں 2017 میں بیٹھ کر 1947 کی بات نہیں کر سکتا کے معروضی حالات کیا تھے اور اس وقت مسلمانوں کے لیے کیا بہتر تھا، تو اس حوالے سے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتا۔ البتہ میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ جتنے وہ لوگ مخلص تھے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے، مسلمانوں کی الگ سرزمین ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک ملنا چاہیے جہاں وہ اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، جتنے وہ حضرات مخلص تھے اتنے ہی وہ حضرات بھی مخلص تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم متحدہ ہندوستان کے اندر رہ کر ہم مسلمانوں کے حقوق کا زیادہ، وہی مسلمانوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ سود مند ہے۔ میرے خیال میں وہ حضرات بھی اتنے ہی مخلص تھے۔ چلیں، اس بحث میں اگر گئے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ آتے ہیں آپ کی کتاب کی جانب ایک بار پھر سے، کیونکہ موضوع گفتگو سے نہ ہٹا جائے تو بہتر رہتا ہے۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب آپ نے تحریر کی، یقیناً ایک چیز لکھنے کے لیے اس پہ بڑا طویل مطالعہ چاہیے ہوتا ہے، بڑی اس پہ ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، تو کتنی ریسرچ آپ کو کرنی پڑی؟ یہ جو کتاب ہے یہ تقریباً اس میں 100 کے قریب کتابیں اور مضامین، مقالات، یہ ان کا نچوڑ ہے۔ اس کے اندر حوالے بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو بر صغیر کے اندر جو مسلمانوں کی تحریکیں ہیں، ویسے تو اس میں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ تمام بر صغیر کی پوری جدوجہد کا اس میں یقیناً ہندوؤں کا بھی حصہ ہے، سکھوں کا بھی کچھ حصہ ہے، دیگر طبقات کا بھی ہے، یہ دعویٰ اس میں نہیں کیا گیا۔ تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جدوجہد کے وہ گوشے کہ جن کو میں سمجھتا تھا کہ ان کو نمایاں ہونا چاہیے، میں نے ان پہ کام کیا ہے، اور تقریباً 30 تحریکات ہیں، یعنی 30 تحریکات کا اس میں تذکرہ ہے کہ ان میں بعض تو وہ تحریکات ہیں کہ جو یعنی عسکری جدوجہد سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس میں یہ کیا کہ بر صغیر میں انگریز کیسے آئے، کیوں آئے، اس سوال پہ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ گوشے جو ہے وہ اس کے نمایاں کیے جائیں، کیونکہ یہ سوالات آج بھی اٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تو انگریزوں نے آ کے ہندوستانیوں کو تہذیب سکھائی، اور اس سے پہلے تو یہاں خاک اڑ رہی تھی، اور انگریز جو ہے وہ ہندوستانیوں کے محسن ہیں، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔
جبکہ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان بہت ترقی یافتہ تھا، اور بلکہ انگریزوں اور یورپی اقوام کے اس طرف آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کتنا ترقی یافتہ خطہ ہے، یہ کتنا مالا مال ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ انگریز جو ہے وہ یہاں کیوں آئے، اور پھر آ کے بدقسمتی ہوئی مسلمانوں کی کہ یہاں مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ اندرونی حالات سے دوچار ہوئی، اور اس میں شکست و ریخت کے معاملات پیدا ہوئے، تو اس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا، باہر کے اقوام نے فائدہ اٹھایا۔ تو انہوں نے کیا کیا سازشیں کی، اور پھر ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے کیا کیا جنگیں لڑیں، کہاں کہاں مارکے ہوئے۔ تو ان میں جو مشہور مارکے ہیں، بنگال کا مارکہ ہے، نواب سراج الدولہ کی جدوجہد ہے، ٹیپو سلطان شہید ان کی جدوجہد کا اس میں کافی تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور ان لڑائیوں کا بھی اس میں مختصر احوال ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت ہوئی ہے، اور کہاں کہاں مسلمانوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ اس کا اس میں ایک اس کا حصہ جو ہے وہ عسکری جدوجہد پر ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ سیاسی جدوجہد سے متعلق ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جو مغل سلطنت کو شکست و ریخت سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو بحال کرنے کے لیے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے انہوں نے کوشش کی تھی۔ ان کے دور میں انگریز یعنی ابتدائی دور تھا ان کا، تو انہوں نے اس کے لیے کوشش کی تھی، تو ان کی کوششوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور انہوں نے جو اس دنیا کے اندر رائج دنیا کے اندر جو نئے نئے تصورات معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے جو سامنے آئے، اور نئی نئی بحثیں فلسفیانہ سامنے آئی تھیں، تو ان کے مقابلے میں انہوں نے جو علمی کام کیا اور اس شریعت اسلامی کی حکمتیں بیان کرنے کا، اسلام کے سیاسی نظام کو بیان کرنے کا، معاشی تعلیمات کو بیان کرنے کا انہوں نے جو سلسلہ کیا تھا، تو اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھی خاصی بڑی کتاب ہے اور 400 صفحات تقریباً آپ نے تحریر کی ہیں، تو لکھنے میں کتنا ٹائم لگا؟ یہ تقریباً 1.5 سال کی محنت ہے۔ میں ظاہر ہے کہ جیسے عرض کیا کہ میں مدرس بھی ہوں اور پھر صحافت کا کام بھی ہے، تو اس سے جو ٹائم مجھے بچتا تھا تو اس میں میں نے کام کیا اس پہ، تو تقریباً مجھے اس میں 1.5 سال سے 1.25 سال یہ عرصہ اس کو مرتب کرنے میں لگا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہر چیز دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک لاجک ہے، ایک بات ہے جو اس کو اس جانب کھینچ کے لے آتی ہے، تو یہ کیا چیز تھی یا کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ ان تمام تحریکات کو ایک جگہ مرتب کیا جائے، ایک جگہ اکٹھا کیا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ میں پڑھتا تھا، اور میں کچھ طالب علمی کے زمانے میں کچھ طلبہ سیاست میں بھی سرگرم تھا، تو مجھے بات کرنی پڑتی تھی، تو اس حوالے سے میں نے جب میں اپنے اکابر کی اور اسلاف کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کا مطالعہ میں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا تھا، تو بہت سے دوست احباب پوچھتے تھے کہ ہم کس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اچھا، تو میری تلاش کے باوجود مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی کہ جس کتاب کے اندر ان تمام تحریکات کا خلاصہ، بطور خلاصہ کے جو ایک طالب علم کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو مل جائیں۔ ہر موضوع پہ ہزاروں صفحات کی کتابیں، ان میں سے جتنی بھی تحریکوں کا ذکر ہے تو ان میں سے ہزاروں صفحات پر مبنی کتابیں، بڑی تفصیلی کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کے لیے وہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ تمام کتابوں کا احاطہ کرے۔ تو یہ مجھے خود اس ضرورت محسوس ہوئی کہ یعنی پہلے تو میری اپنی جستجو تھی کہ مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے کہ جس کتاب کے اندر ان تحریکات کا جو ہے وہ مجھے تعارف مل جائے، کہ جو بنیادی ان کے حوالے سے معلومات ہیں وہ معلومات مجھے حاصل ہوں۔ تو مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی، تو اسی فکر نے مجھے یہ تحریک دی کہ میں اس پہ کام کروں اور ان تحریکات کا جو خلاصہ اپنی استطاعت کے مطابق میں اس طرح مرتب کروں کہ ایک پڑھنے والے ایک طالب علم کو جو ہے اس سے اس حوالے سے بنیادی معلومات حاصل ہوں۔ طلبہ سیاست کا آپ نے تذکرہ کیا، جی تو طلبہ یونین پہ جو پابندی کے معاملات ہیں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طلبہ یونینز پہ جو پابندی لگی ہے اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ طلبہ دیکھیں ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں، تو ان کے لیے حدود مقرر کی جا سکتی ہیں،
کہ طلبا پابندی نہیں لگائی سیاست میں جو ہے وہ مطلب اتنے زیادہ انوالو نہ ہوں کہ جس سے ان کی تعلیم متاثر ہوں. لیکن یہ ہے کہ یونینز پہ ہی پابندی لگا دینا، اس سے جو طلبا قیادت سامنے آتی تھی، جو ہم نے دیکھا کہ یعنی انہی طلبا تنظیموں سے قیادتیں سامنے آئی ہیں، وہ سلسلہ رک گیا ہے. اب جو ہے وہ قیادتیں جو ہے وہ کہیں اور سے آتی ہیں، تو جو جہاں سے آنی چاہیے تربیت حاصل کر کے، وہ سلسلہ موقوف ہو گیا ہے. تو میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ یونینز ہونی چاہیے، اور باقی یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ حدود متعین ہوں کہ وہ اس میں وہ نہ ہو، کہیں نقص امن نہ ہو، کہیں جو ہے وہ ماحول تعلیم گاہوں کا متاثر نہ ہو. درست. اچھا، طلبہ سیاست تو ایک جانب، جو موجودہ وقتوں کی پاکستان کی سیاست ہے اس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے صحافی ہیں تو رکھتے تو ہوں گے. تو آنے والے وقتوں میں کبھی انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے فی الحال تو میں صحافت سے میرا تعلق ہے اور صحافت سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ملک کی سیاست جس نہج پہ چل رہی ہے تو اس میں کوئی بہت ہمت والا آدمی ہوگا کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہے، داخل ہونا چاہے. تو دیکھتے ہیں اگر کبھی ہمت پیدا ہوتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے پاکستان کے موجودہ سیاستدان ہیں تمام بڑی ہمت و جرت والے لوگ ہیں. ہم یہی کہہ سکتے ہیں. یہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کی کتاب کی جانب میں آؤں تو کتاب پہ ہم نے آپ سے خاصی بات بھی کی ہے. اس پہلو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں سے مطالعے کا جو رجحان ہے وہ خاصا کم ہوتا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ آج کی جو پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے ماضی سے واقف نہیں ہے. تو زندہ قوموں کی زندہ رہنے میں ان کا ماضی کس حد تک، کیونکہ یہ پورا ماضی ہے ہمارا، یہ ہماری تاریخ، ماضی کس حد تک کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیے ماضی بہت کردار ادا کرتا ہے. کہ میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے. بالکل. کہ جو قومیں اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہیں تو وہ اپنی سمت کھو دیتی ہیں، اور ماضی سے رشتہ استوار رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ کتاب بھی اصل میں اسی کی ایک کوشش ہے. اور اس کتاب کا جیسے عنوان ہے تحریکات حریت، میں نے عرض کیا کہ یہ جو حریت فکر کا جو ورثہ ہے نا، اس کا تحفظ بہت ضروری ہے. ہندوستان میں جب انگریز آئے تو بڑی طاقت تھی ان کے پاس، اور 300 سال تک انہوں نے بر صغیر پہ تقریباً یعنی ان کا راج رہا. لیکن بالآخر ان کو یہاں سے جانا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں جو حریت فکر کا جذبہ تھا وہ زندہ رہا. حریت فکر کی انہوں نے، مسلمانوں نے اپنی حریت فکر کو برقرار رکھا. تو یہ آج جو حالات ہمیں جن کا حالات کا ہمیں سامنا ہے، تو اس جذبے کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ استعمار نے ماضی میں خود یہاں آ کے حکومت کی اور براہ راست جو ہے وہ ہمارے حکمران رہے، لیکن اب انہوں نے اپنا انداز تبدیل کر دیا ہے. اب ان کو خود یہاں آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ اب ان کے کارندے جو ہے وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں میں، نوجوان نسل میں حریت فکر جو ہے، فکر کی آزادی، کہ وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں، کسی سے مرعوب نہ ہوں. ہمارے نصاب تعلیم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، مرعوبیت کے شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم آزادی حاصل کریں. تو اس لیے ہمیں اگر ایک آزاد قوم بننا ہے، خود مختار قوم بننا ہے، اور جیسے ہم نے ماضی میں 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے، دنیا پہ ان کا سکہ چلتا تھا. بالکل. تو اگر مستقبل میں بھی اسلام کی نشأت ثانیہ ہمیں مطلوب ہے تو اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی تاریخ سے اپنا رشتہ استوار کرنا پڑے گا. بالکل. اور یہ ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاعر اس میں لکھتے ہیں کہ جناب کٹا جو رشتہ ہے ماضی تو حال سے بھی گئے. حال سے بھی گئے. بالکل. تو یہی معاملہ ہے. مولانا صاحب، وقت ہمارا پروگرام کا بالکل اختتام کی جانب ہے. آخری سوال میں آپ سے لوں گا، اور اسے آپ پیغام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک قاری کی حیثیت سے، اگر میں خود کہوں کہ ایک قاری کی حیثیت سے مجھے تحریکات حریت کا مطالعہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے لازمی اور ضروری طور پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جو بھی طالب علم لکھنے پڑھنے کا جس کو شوق ہوتا ہے، تو تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ یعنی ہر موضوع سے ہر آدمی کی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے بیشتر لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے. یعنی ہر شخص اپنے ماضی کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں اگر کوئی شخص بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا یعنی ایسا کام کیا ہے کہ جو کوئی اور کسی اور نے یعنی کوئی اور نہیں کر سکتا.
بہتر انداز میں مزید بھی اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر ایک بنیادی معلومات اس پورے 300 سالہ مسلمانوں کی جدوجہد سے متعلق جو اہم ابواب ہیں، ہو سکتا ہے کچھ گوشے جو ہے وہ رہ گئے ہوں، لیکن جو اہم ابواب ہیں جن کا ہم اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے ہماری مجلسوں میں ان کا ذکر آتا ہے، ہمارے محاوروں میں ان کا تذکرہ آتا ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں بنیادی معلومات حاصل ہوں، تو یہ کتاب اس کی ایک کوشش ہے۔ اور دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا جذبہ حریت جو ہے وہ سلامت رہے، تو یہ بھی اس کی ایک کوشش ہے۔ بالکل، اور جذبہ حریت کی اگر مثال دیکھنی ہو تو کشمیر میں ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 300 سالہ تاریخ، میں یہ کہوں گا کہ 300 سالہ تاریخ 400 صفحات میں منتقل کر کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جاتے جاتے میں بھی یہی پیغام دوں گا کہ جناب اپنی تاریخ کو جاننا ہے، اپنے اسلاف کو جاننا ہے، ان کی روایات سے واقف رہنا ہے، تو ضرور تحریکات حریت کا مطالعہ کریں اور جانیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح مقابلہ کیا تھا پرانے وقتوں میں، کیونکہ پرانے وقتوں کے اندر بھی انگریز سپر پاور تھے، آج بھی انگریز سپر پاور ہیں، تو کل والے مقابلہ کر سکتے ہیں تو آج ہم ہر میدان کے اندر مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے۔ یہاں پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ میزبان مرزا صوبان بیگ کو دیجیے اجازت، پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔